بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ ویاجب اور واجب ہے، کیا واجب ہے؟ تحریک الخاتم الضیق، تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا۔ ویاجب اور واجب ہے تحریک و حرکت دینا، حرکت دینا واجب ہے۔ الخاتم، الخاتم اس کا معنی ہے انگوٹھی، الضیق تنگ، تو ویاجب اور واجب ہے تحریک الخاتم الضیق، تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا واجب ہے۔ اگر انگوٹھی کھلی ہے کہ اس کے نیچے پانی آسانی سے پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو حرکت دینا مستحب ہے، لیکن اگر انگوٹھی تنگ ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو پھر اس انگوٹھی کو حرکت دینا اور اس کے نیچے پانی پہنچانا یہ کیا ہے؟ لازم ہے، واجب ہے، وگرنہ وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ اور یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تھے انگوٹھی کو حرکت دیا کرتے تھے۔ وَلَوْ ضَرَّهُ، اور اگر نقصان پہنچائے، غسل دھونا، شکوکی رجلیہ، پاؤں کے زخموں کو، شکوک کہتے ہیں زخم کو، شکوک کا معنی ہے زخم، رجلیہ پاؤں کو، رجلون کہتے ہیں پاؤں کو۔ وَلَوْ ضَرَّهُ، اور نقصان، وَلَوْ ضَرَّهُ، اور اگر نقصان دے، غسل دھونا، شکوکی رجلیہ، پاؤں کا زخم، اگر پاؤں کے زخم کو دھونا نقصان دے تو کیا مسئلہ ہے؟ جائز ہے۔ امرار الماء، پانی کا بہانا، امرار الماء پانی کا گزارنا، پانی کا گزارنا جائز ہے۔ علی الدواء، دوا پر، جو میڈیسن لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر سے پانی گزارنا جائز ہے۔ علی الدواء، دوا پر، الذی وہ جو وضعہ رکھی ہوئی ہے، فیہا اس میں، یعنی جو زخم پر میڈیسن لگائی ہوئی ہے پھر اس کے اوپر سے پانی گزارنا بھی جائز ہے، اس کے اوپر سے پانی گزارنا جائز ہے۔ دوبارہ اس عبارت کا ترجمہ سنیے۔ وَلَوْ ضَرَّهُ غَسْلُ شُكُوكِ رِجْلَيْهِ جَازَ إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى الدَّوَاءِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهَا، اور اگر پاؤں کا زخم جو ہے اس کا دھونا نقصان دہ ہو تو پھر جو میڈیسن لگائی ہوئی ہے زخم پر اس کے اوپر سے پانی گزارنا بھی جائز ہے۔ اگر پانی گزارنا بھی نقصان دہ ہوتا ہو تو پھر اس کے اوپر مسح کرنا بھی جائز ہے، یعنی ہاتھ گیلا کر کے اوپر مسح کر لیں۔ اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس پٹی کے اوپر سے پانی گزارنا بھی جائز ہے۔ اگر پٹی کے اوپر سے بھی پانی گزارنا نقصان دہ ہو اس کے اوپر سے گیلا ہاتھ پھیر لیں، مسح کر لیں تو یہ بھی جائز ہے۔ بلکہ اگر پٹی کے اوپر بھی مسح کرنا تکلیف دہ ہو تو پھر مسح بھی نہ کریں۔ یہ پوری تفصیل جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 517 پہ لکھی ہے کہ اگر وَلَوْ ضَرَّهُ غَسْلُ شُكُوكِ رِجْلَيْهِ جَازَ إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى الدَّوَاءِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهَا، اگر پاؤں کے زخم کو دھونا نقصان دہ ہو تو اس میڈیسن کے اوپر سے پانی گزارنا جائز ہے۔ وَلَا يُعَادُ الْغَسْلُ، اور دھونے کو نہیں لوٹایا جائے گا، یعنی دوبارہ نہیں دھویا جائے گا۔ وَلَا الْمَسْحُ، اور نہ ہی دوبارہ مسح کیا جائے گا، عَلَى مَوْضِعِ الشَّعْرِ، بالوں کی جگہ پر، بعد حلقہ، اس کو کٹوانے کے بعد، بالوں کو کٹوانے کے بعد یا سر منڈانے کے بعد اس کو دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے، یا اس کے اوپر سے دوبارہ مسح کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر غسل کیا تھا اس کے بعد بال کٹوا لیے یا سر منڈا لیا، اب دوبارہ سر کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ یا وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد بال کٹوا لے یا سر منڈا لیا تو اب دوبارہ اس کے اوپر سے مسح کرنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ بات ضروری کی ہو رہی ہے کہ وَلَا يُعَادُ الْغَسْلُ، اور دوبارہ نہیں دھویا جائے گا،
ولا المسح اور نہ ہی دوبارہ مسح کیا جائے گا علی موضع الشعر بعد حلقہ حلق کروانے کے بعد، یعنی سر منڈانے کے بعد یا بال کٹوانے کے بعد بالوں کی جگہ پر دوبارہ مسح یا دوبارہ نہیں دھویا جائے گا۔ ولا غسل اور نہ ہی دھویا جائے گا بکس ظفرہ و شاربہ ناخنوں کو کاٹنے کے بعد اور مونچھوں کو کاٹنے کے بعد۔ ولا الغسل اور دھونے کی حاجت نہیں ہے بکس ظفرہ ناخنوں کو کاٹنے کے بعد و شاربہ اور مونچھوں کو، ناخنوں کو اور مونچھوں کو کاٹنے کے بعد بھی دوبارہ دھونے کی حاجت نہیں ہے۔